مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الكل كالنبيين في هلك وفي خلق فكالنبيين في هلك وفي خلق ولم يدانه في علم ولا كرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر کل آمین۔ اللہ رب العزت ہم سب کا یہ اجتماعی درود پاک بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہم سب کی طرف سے ہدیتاً تحفتاً محبتاً پیش فرمائے، اور اس کے صدقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کو اپنی نوری نگاہ اور اپنی پاک توجہ عطا فرمائے، تاکہ ہم سب نور مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ، اطاعت مصطفیٰ میں زندگی گزارنے والے بن جائیں، اور آخرت میں ہم سب رحمت مصطفیٰ، امت مصطفیٰ، شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقدار بن جائیں۔ اس نیت کے ساتھ اور اس دعا کے ساتھ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کی زیارت کی سعادت حاصل کرنے جا رہے ہیں۔ منہاج السوی سے حدیث پاک کا جو باب ہے وہ فصل فی الاحسان ہے، اور آج اس باب کی یہ آخری حدیث پاک ہے، حدیث نمبر 48، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کچھ نصیحت فرما رہے ہیں۔ اور یہ نہ سوچیں کہ یہ صرف اس وقت کے لیے تھی اور اس صحابی کے لیے تھی، بلکہ جو کچھ بھی دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حکم فرمایا، کر کے دکھایا، یا جس بھی بات پہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی، وہ سب حدیث کے زمرے میں آتا ہے، حدیث کے ہی دائرے میں آتا ہے۔ یعنی کچھ جو ہیں وہ قولی ہیں، کچھ فعلی ہیں، کچھ خفی ہیں، کچھ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہیں، کچھ جہری ہیں، کچھ خفی ہیں، کچھ ظاہری ہیں، کچھ باطنی ہیں۔ تو یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک میں ہی شمار کی جاتی ہیں۔ تو حدیث پاک دیکھیے، اس کے راوی ہیں ان شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قولا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، شداد بن اوس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا۔ اور اس حدیث پاک یہ اس کے راوی دیکھیں ایک ہی ہیں، اس کا مطلب ہے یہ پکی سچی سچی حقیقی حدیث ہے، کو یہ براہ راست انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سماعت فرمایا ہے، اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ تو اس حدیث پاک میں دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے، کاتب الاحسان، اللہ تعالیٰ نے احسان کو لکھ دیا ہے، فرض کر دیا ہے، علی کل شیء، اللہ تعالیٰ نے ہر کام میں احسان کو فرض کر دیا ہے۔ اب آپ دیکھیے ذرا، ہمیں کوئی بھی اس بات کا شعور نہیں ہے، ہم تو سمجھتے ہیں صرف روزے فرض ہیں، نماز فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، ایک دفعہ حج کرنا فرض ہے، ہمیں کچھ خبر ہی نہیں کہ سب سے پہلے جو فرض چیز ہے وہ کیا ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ نے جو فرض کیا وہ کیا ہے کہ احسان کو اللہ تعالیٰ نے فرض فرمایا ہے۔ یعنی جو بھی تم کام کرو نا، ہم تو سمجھتے ہیں عبادت فرض ہے، لیکن رسول اللہ تو یہ سمجھا رہے ہیں کہ علی کل شیء، ہر کام میں، ہر کام جو تم کرو وہ احسان کے درجے میں کرو۔ اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے ہمارا حال کیا ہے؟ ہم تو ہر کام کرتے ہیں اپنے خاندان یا اپنے رسم و رواج اور اپنے دھیان سے اور اپنے دل کے میلان سے کرتے ہیں، آپ سمجھ رہے ہو؟ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جو تعلیم دے رہے ہیں اس کی ہمیں کچھ بھی خبر نہیں ہے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ صرف عبادت کرنا فرض نہیں ہے، صرف نماز پڑھنا فرض نہیں ہے، بلکہ ان سب سے پہلے، یہی تو میں آپ کو سمجھاتی ہوں کہ یہ جو اعمال ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اس سے پہلے
اعمال سے پہلے حال حاصل کرو. حال ہی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں یہاں تعلیم دے رہے ہیں کہ پہلے تم پر تو پہلا فرض تو یہ تھا کہ حال اپنا احسان والا کرتے، احسان والا حال حاصل کرتے، پھر بعد میں اعمال حاصل کرتے، نماز روزہ زکوٰۃ حج والے. لیکن ہمارا تو حال یہ ہے کہ ہماری تو عبادتیں بھی احسان والی نہیں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ سمجھا رہے ہیں ہر کام احسان سے کرو. ہمارا تو حساب بالکل الٹ ہے کہ نہیں بتائیں. ہم تو کوئی کام کرتے ہیں تو کسی پر احسان ہی کر رہے ہوتے ہیں، کسی کی مدد کرتے ہیں تو سمجھتے ہیں میں نے احسان کر دیا، کسی کی کوئی ضرورت پوری کر دی تو ہم سمجھتے ہیں ہم نے بڑا احسان کیا ہے. یہ جو ہمارا حال ہے نا، یہ بالکل ایسے جیسے ہم بالکل نادان نہیں ہوتے، بالکل نادان ہیں ہم. کچھ ہمیں کہتے ہیں نا دین کی خبر ہی نہیں ہے. یہی تو دکھ ہوتا ہے. نہ ہمیں قرآن کی طرف ہمارا کوئی دھیان ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہمارا کوئی میلان ہے. اس لیے ہم اپنے خاندان اور دنیا کی باتوں کی اور لین دین کی فکر کرتے ہیں. ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہمارا ہر کام احسان کے حال میں ہونا چاہیے. آپ سوچیں کہ جس کی تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں، اگر ہم ہر کام احسان کے حال میں کریں تو آپ سوچیں کہ جو بندہ ہر کام احسان سے کرے، محسن ہو، احسن طریقے سے ہر کام کرے، للہ ہر کام کرے، اس کی عبادت کا عالم پھر کیا ہوگا. وہ جب عبادت میں کھڑا ہوگا تو وہ رب سے ملاقات کر رہا ہوگا، رب کا دیدار کر رہا ہوگا، اللہ کے عرش کی زیارت کر رہا ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر رہا ہوگا. وہ جو احسان والا ہے، جو ہر کام احسان سے کرتا ہے، یعنی اچھے طریقے سے کرتا ہے، احسن طریقے سے کرتا ہے. کیونکہ دیکھیے جس کی ترغیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں کہ ان اللہ کاتبہ، اللہ نے لکھ دیا ہے. جس طرح روزے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ تم پر فرض کر دیے ہیں، اس طرح کاتب الاحسان، احسان بھی ہر انسان اور مسلمان پر فرض ہے کہ وہ جو بھی کام کرے للہ کرے اور احسن طریقے سے کرے، عمدہ طریقے سے کرے. کسی کو کچھ دے تو اعلیٰ چیز دے، کسی کا کوئی کام کرے تو اعلیٰ طریقے سے کرے، کسی کے لیے کچھ پسند کرے تو بہترین پسند کرے. کیونکہ جو احسان ہے نا اصل میں یہ خلق مصطفیٰ ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محسن ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں جب بھی کسی کو دیتے احسن دیتے، کسی کے لیے کرتے احسن کرتے، کسی کے لیے سوچتے احسن سوچتے. حتیٰ کہ دیکھیں جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھی جانتے تھے، جیسے کہ ایک شخص دیکھیں رسول اللہ، حدیث پاک بھی ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کوئی بدو تھا. بدو ہوتے ہیں جاہل شخص تھا. تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو ظاہر ہے کچھ لینے، کچھ سائل ہی تھا، سائل بن کے آیا، لیکن آ کے بڑی گستاخی کے ساتھ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک کو کھینچا جو آپ کے کندھے پر تھی. اس نے اس کو کھینچا اور کہا کہ تمہارے پاس جو اللہ کا مال ہے اس میں سے ہمیں بھی دو. اتنا اس کا گستاخانہ انداز تھا، بے ادبی والا انداز تھا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان کا عالم دیکھیے. رسول اللہ نے صحابہ کرام سے کہا کہ اس کو لے جاؤ بیت المال میں، مال پہ لے جاؤ، جو کچھ یہ مانگتا ہے اس کو بھر کے دے دو، اور اس کو گھوڑے بھی دو، اور اس کے اوپر سامان لاد کے بھی دو، اور اس کی ضرورت سے بڑھ کے دو. یہ احسان ہوتا ہے کہ کوئی آپ کے ساتھ جس طرح مرضی کہتے ہیں نا پیش آئے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ معلم ہیں، محسن انسانیت ہیں، رسول ہیں، ہادی ہیں، حاکم ہیں، تو آپ احسن طریقے سے ہی لوگوں سے بات کرتے تھے، پیش آتے تھے، کسی سے بدلہ نہیں لیتے تھے۔ یہ ہوتا ہے احسان، کسی سے بدلہ نہیں لیتے، کسی سے کہتے ہیں نا توقع نہیں رکھتے تھے، کسی سے کوئی مطلب مفاد نہیں رکھتے تھے، کسی کا کہتے ہیں نا اس کا رویہ دیکھ کر اس کے ساتھ سلوک نہیں فرماتے تھے۔ ہم تو ہمارا جو حال ہے کیا ہے آپ کو پتہ ہی ہے، ہم اگلے کا لین دین دیکھتے ہیں کہ بھئی اس نے ہمیں کیا دیا، جو دیا ہم بھی کہتے ہیں ویسا دو، جس طرح کا اس نے ہمارے ساتھ سلوک کیا ہے اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرو۔ ہم تو ادلا بدلا کر رہے ہوتے ہیں، ایسی بات ہے کہ نہیں بتائیں؟ ہم تو دیتے بھی ناپ تول کے ہیں، اگلے کی حیثیت اور اوقات دیکھ کے ہم دیتے ہیں کہ جو میں دے رہی ہوں یہ مجھے کل ملے گا کہ نہیں۔ ہم تو یہ خواہش رکھ کے کسی کو دے رہے ہوتے ہیں، تو یہ احسان نہیں ہے، آپ سمجھ رہے ہو؟ اسی لیے ہم دوسروں کو دے کے تو احسان چڑھاتے ہیں، یا احسان اگلے کو احسان مند بنانے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا حال احسان والا نہیں ہے۔ ہم دوسروں پہ احسان کرتے پھرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیز دیکھ کے ہم اس کو یاد رکھتے ہیں، اس کو لکھ لیتے ہیں، اس کا دھیان رکھتے ہیں کہ اب مجھے اس کا بدلہ چاہیے۔ یہ غافلانہ ہے، ہماری جو حرکتیں اور حالتیں ہیں نا یہ غافلانہ ہے، جاہلانہ ہے، فاسقانہ اور منافقانہ ہے۔ ہم احسان والے نہیں ہیں نا، کیونکہ ہمارا حال تو بالکل ایسے ہے جیسے میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ ہم ادلا بدلا اگلے کی حیثیت اور اوقات اور سلوک دیکھ کر ہم اگلے کو کچھ دیتے ہیں اور اگلے کا کچھ کرتے ہیں۔ مدد بھی کرنی ہو تو ہم کہتے ہیں جب مجھے ضرورت پڑی تھی تو یہ آئی تھی، اس طرح ہم سوچتے ہیں۔ جب میں نے بلایا تھا تو یہ آئی تھی، نہیں آئی تو میں نے بھی نہیں جانا۔ اس طرح کی ہماری سوچ ہوتی ہے، جو اس نے مجھے دیا میں بھی اسے ویسا ہی دوں، تو یہ احسان نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں غفلت کا ملنا، اس کو کہتے ہیں دنیا دار۔ یہ دنیا دار بندے کی کیفیت ہوتی ہے، یہ دیندار بندہ ایسا نہیں ہوتا۔ تو ہم تو ہیں ہی سارے دنیا دار، ہم تو نفس پرست ہیں، حق پرست تو نہیں ہیں ہم، کیونکہ جو حق پرست بندہ ہوتا ہے وہ تو اسوہ حسنہ مصطفیٰ کی پیروی میں، حق کی پیروی میں کام کرتا ہے، وہ تو احسن کام کرتا ہے، وہ تو سنت، شریعت، طریقت، اطاعت و محبت اور اتباع رسول میں کام کرتا ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ ہماری تو یہ سوچ ہوتی نہیں ہے، نہ ہم اللہ کے لیے کسی سے ملتے ہیں، نہ ہم اللہ کے لیے کسی سے محبت کرتے ہیں، نہ اللہ کے لیے رشتے نبھاتے ہیں۔ رشتے بھی ہم عزت کے لیے یا کہتے ہیں نا نبھا رہے ہوتے ہیں اپنے مطلب و مفاد کے لیے۔ ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ اللہ کے لیے ملنا، اللہ کے لیے دینا، اللہ کے لیے لینا یہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ نہ ہم انعمت علیہم کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ہم رشتہ داروں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، چاہے بیٹھ کے دنگے فساد ہی کر رہے ہوں، چاہے بیٹھ کے چگلیاں ہی کر رہے ہوں، لیکن بیٹھتے ہم اپنوں کے ساتھ ہیں گپ شپ کے لیے۔ ہمیں تو پتہ ہی نہیں انعمت علیہم کے ساتھ بیٹھنا چاہیے نصیحت ہدایت کے لیے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ابھی تک کہ سچوں کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، کیونکہ ہم غافل لوگ ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں زندگی کا کوئی راستہ ہے، صراط المستقیم، زندگی کی کوئی سمت ہے للہ، زندگی کا کوئی مقصد ہے تقوی، اللہ کی عبادت، زندگی کا کوئی زاد راہ ہے تقوی والے اعمال، زندگی کا کوئی راہبر ہے اسوہ حسنہ مصطفیٰ۔ ہمیں تو شعور ہی نہیں کہ جو تقوی والے ہیں ہمیں ان کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، کیونکہ قرآن کہتا ہے جو لوگ غافل ہیں، جنہوں نے دین کو مذاق بنایا ہوا ہے، لغو و لعب، کچھ کر لیا کچھ چھوڑ دیا، کبھی ہے کبھی نہیں، کبھی نماز پڑھ لی کبھی چھوڑ دی، کبھی قرآن پڑھ لیا پڑھ کے چھوڑ دیا، کلمہ پڑھ لیا پڑھ کے بھلا دیا۔ ہمیں تو پتہ ہی نہیں، جن لوگوں نے دین کو لغو و لعب بنایا ہوا ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ ہمیں محبت کا تعلق نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ ہمیں ایسے لوگوں سے پیچھے ہٹ جانا چاہیے، ان کو جنہوں نے دین کو چھوڑا ہوا ہے، جن لوگوں نے دین کو چھوڑا ہوا ہے ہمیں بھی ان سے تعلق چھوڑ دینا چاہیے۔ ہمیں تو یہ شعور ہی نہیں ہے، ہم تو خاندان اور رشتے نبھاتے نبھاتے رہ جاتے ہیں، دنیا سے
چلے جاتے ہیں انہی کے غموں میں، انہی کی فکروں میں کہ میرے رشتے راضی رہیں اور میرے سے ملتے رہیں۔ ہمیں تو وہ شعور ہی نہیں۔ دیکھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم محسن بنو، مسلم، متقی، مومن، پھر محسن بنو۔ آپ مجھے بتائیں، ہمیں تو یہ سبجیکٹ پڑھائے ہی نہیں گئے، ہمیں تو یہ رستے دکھائے نہیں گئے، ہمیں تو یہ کہتے ہیں نا منزلیں اور مجاہدے کروائے نہیں گئے کہ ہم نے اس راستے پہ چل کے مجاہدہ کرنا ہے، ہم نے ظلمت، جہالت، غفلت، منافقت سے خود کو نکالنا ہے، ہم نے رسم و رواج اور نفس پرستی اور دنیا پرستی اور مال پرستی اور موقع پرستی اور مطلب پرستی اور مصلحت پرستی کو چھوڑنا ہے، بلکہ ہمیں تو دھکیلا ہی ان میں گیا ہے ساری زندگی۔ مصلحت پرست بن کے رہو، زبان کو بند رکھو، گھر کا ماحول صحیح رہے، لوگوں سے میرے تعلقات رشتے نبھانے کے لیے مصلحت پرست بن جاؤ، موقع پرست بن جاؤ، منہ بند کر لو، اگلے سے چپ کر کے ملتے رہو، رشتہ نبھاتے رہو۔ ہمیں تو شعور ہی نہیں، یہی تو میں آپ کو رونا رو رہی ہوتی ہوں، ہمیں تو شعوری آگاہی ہی نہیں۔ پہلا رشتہ میرا اللہ سے ہونا چاہیے، پھر اللہ کے بندوں کی باری آتی ہے۔ پہلا رشتہ میرا اللہ سے، قرآن سے، اس کے رسول سے، صراط المستقیم سے، کلمے سے، پھر اللہ کے بندوں سے ہونا چاہیے۔ ہم تو چھلانگ لگا کے سب سے پہلے ہم نے دنیا کے رشتے اور دنیا کی راحتیں اور خواہشیں اور نعمتیں اور آسائشیں رکھی ہوئی ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، ہم بالکل الٹ جا رہے ہیں اس سے، جس طرح ہمیں قرآن دیکھنا چاہتا ہے، جس طرح ہمیں اللہ دیکھنا چاہتا ہے، اور جس طرح ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنا چاہتے ہیں نا، ہم اس کے بالکل الٹ جا رہے ہیں۔ اس راستے کا، اس منزلوں کا، ان مجاہدوں کا، ان مقامات کا، ان درجات کا ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے، اور یہ سمجھ رہے ہیں یہ شیطان نے ہمیں جو جعلی سرٹیفکیٹ دیے ہوئے ہیں نا کہ جو مجھے ملی ہوئی ہے نا دنیا، تو میں ہوں بڑا خوش قسمت، جو مجھے ملا ہوا ہے نا گھر، تو میں خوش نصیب ہوں، جو میرے پاس ہے خاوند بچے، تو میری قسمت اچھی ہے، جو مجھے مل رہا ہے نا کھانا، تو اللہ مجھ سے راضی ہے، مجھے رزق مل رہا ہے، کھانا مل رہا ہے، لباس مل رہا ہے، گھر مل رہا ہے، میں اچھی قسمت والا ہوں، اللہ مجھ سے خوش ہے، میرے پہ اللہ کا بڑا فضل ہے، بڑی اللہ کی رحمت ہے۔ یہ سب میں آپ کو بتاؤں، یہ سب حجابات ہیں، پردے ہیں، یہ سب جعلی سرٹیفکیٹ ہیں، نفس اور شیطان کے گڑے ہوئے من گڑت۔ آپ مجھے بتائیں، عاد اور سمود جو قومیں اللہ نے تباہ و برباد کر دی تھیں، ان کو سب سے زیادہ رزق اللہ نے دیا تھا، سب سے زیادہ خوشحالی ان کے پاس تھی، اولاد، دکانیں، مکان، جائیدادیں، سب کچھ ان کے پاس تھا۔ بلکہ قرآن تو اصول ہی یہ بتا رہا ہے کہ جس کو اللہ نے تباہ کرنا ہوتا ہے نا، جن کو اللہ نے عذاب دینا ہوتا ہے، اللہ پہلے دنیا ان کے منہ پہ مارتا ہے، لے لو دنیا، جو 2 دن کی عیش کر لو، موج کر لو، ایک دم پھر اللہ کی پکڑ آتی ہے کہ بندے کو سنبھلنے کا، توبہ کرنے کا بھی موقع نہیں ملتا۔ شیطان اسی دھوکے میں رکھتا ہے بندے کو گما کے، دبا کے، کہ جو ہے تیرے پاس دنیا تو یہی تو رحمت ہے اللہ کی، جو تجھے ملا ہوا ہے کھانا پینا، نعمتیں، آسائشیں، راحتیں، یہی تو فضل ہے اللہ کا، اور تجھے کیا چاہیے۔ اس طرح وہ ہمیں کلمے کے وعدے سے بھلائے رکھتا ہے، صراط المستقیم سے ہٹائے رکھتا ہے، قرآن سے، تزکیہ طہارت سے ہمیں بھلائے رکھتا ہے، اسوہ حسنہ کی پیروی سے ہمیں ہٹائے رکھتا ہے، امت محمدیہ کے عہدے سے ہمیں ہٹائے رکھتا ہے، اور ہم ساری زندگی کھاتے پیتے، لڑتے جھگڑتے، دنگے فساد کرتے دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ کرتے ہیں کہ نہیں ایسے؟ بتائیں۔ یہ ہے غفلت کی چادر اوڑھ کے سوئے ہوئے ہم، غافلانہ، جاہلانہ، فاسقانہ، منافقانہ، ظالمانہ، اتنی چادریں ہم نے اوڑھی ہوئی ہیں اپنے اوپر، تہ در تہ جسے کہتے ہیں نا، تہ در تہ، اور آج سے نہیں اوڑھی ہوئی، نسلوں سے، پشتوں سے، صدیوں سے اوڑھی ہوئی ہیں، اور یہی زندگی کا دیکھیں مقصد ہم نے بنایا ہوا ہے کہ اچھا گھر بار ہو،
अच्छा घर बार हो, औलाद हो, कारोबार हो, और बस खाया पिया और टाइम पास किया, यहाँ बैठे वहाँ बैठे, इसकी बातें उसकी बातें, उसके हालात इसके हालात, मेरे हालात अच्छे उसके हालात बुरे, मेरी औलाद नेक तेरी औलाद बुरी, मेरे ज़्यादा ख़ानदान बड़ा तेरा ख़ानदान छोटा, मेरे पास ऊंची आला नेमतें तेरे पास नहीं है, मैं खुश नसीब तू बदनसीब। ये मयार हमने बनाए हुए हैं। तो ये कुरान पाक में अल्लाह कहता है कि दुनिया के जो जाहिल लोग हैं उन्होंने तफाहर को दुनिया बनाया हुआ है कि आपस में मुकाबला बाजी करना, आपस में फ़ख्र करना, तकासुर करना, इसी को उन्होंने दुनिया का मकसद समझा हुआ है कि आपस में हमने मुकाबले बाजी करके आपस में एक दूसरे के साथ कहते हैं ना कंपटीशन करना है कि मेरे पास अच्छा है, तेरे पास कैसा है, मेरे पास आला है, मेरे पास बड़ा है। तो ये जाहिलाना ज़िंदगी है जो हम गुजार रहे हैं। माल दौलत घर बार आल औलाद की खुशियाँ रौनकें चाहतें आसाइशें नेमतें, इसी को हमने मयार बनाया हुआ है कि नहीं? ये सारा मैं आपको बताऊं जाहलाना गाफलाना मयार है जिसमें हमने ज़िंदगी गुजारी हुई है और गुजार रहे हैं मैं इसलिए कह रही हूँ बरसों की आदतें मुझे बताएं, बरसों की आदतें अब कैसे छूटें? इतना बड़ा नफ्स अंदर बैठा हुआ है, वो कहते हैं ना सांप बन के बैठा हुआ है, अब वो कैसे हटे? नफ्स को हम हटाने की कोशिश करते हैं तो हमें डराता है, धमकाता है, शैतान के साथ मिलके हमारे ऊपर हमला करता है, हमारा ही नफ्स हमारे ऊपर हमला करता है क्योंकि वो इतना ताकतवर हो गया हुआ है। वो कहता है अगर घर ऐसे हुआ तो तू क्या करेगी, अगर बच्चे चले गए तो तू क्या करेगी, हावा नाराज हो गया तो तू क्या करेगी। तो नफ्स अंदर से इतना हमें कहते हैं ना वो सांप की तरह हमें डसता है और हम डरते हैं कि कहीं मुझे कुछ हो ना जाए, कहीं मैं ये ना बिगड़ जाए, ये ना छूट जाए, कहीं ये ना रूठ जाए, कहीं ये ना कमी आ जाए। तो ये तो शैतान के बारे में अल्लाह ने कुरान पाक में लिखा हुआ है, तुम्हें डराएगा, खौफ ज़दा करेगा, जाएगी तो तुझे ठोकर लग जाएगी, आएगी तो किसी से बात करेगी तो तेरे ऊपर लोग हमले करेंगे, तुझे बुरा कहेंगे, तुझे कहेंगे इसे हुआ क्या है, ये तो अच्छी भली हमारे साथ बैठती थी, हमारे साथ हंसती खेलती थी, अब इसे क्या हुआ, तुझे बुरा कहेंगे, तेरी सोहबत को बुरा कहेंगे। तो ये सारी चीज़ें तो होंगी, ये तो कुरान में अल्लाह ताला ने पहले बता दिया है कि हक का रास्ता मुश्किल है, जो आपको पहले भी मैंने बताया था, दुखों गमों तकलीफ़ों तानों आजमाइशों से घिरा हुआ है। लेकिन आज दुख इस बात का है कि हमने जहन्नुम का रास्ता अपनाया हुआ है, जन्नत का रास्ता छोड़ा हुआ है, ये सोच के कि मैं खुशबख्त रहूं, मैं दुनिया में खुश नसीब रहूं, मैं दुनिया में आराम सुकून से खुशियों और रौनकों में अपना वक्त गुजारूं। यही तो जहन्नुम का रास्ता है। जन्नत का रास्ते से तो हमने मुंह मोड़ा हुआ है। आजमाइशों तकलीफ़ों परेशानियों, जो अल्लाह ने कहा है खौफ भूख जान माल औलाद, ये 5 आजमाइशें तुम्हें आनी हैं, तो अल्लाह ने तो पहले ही हमें इन्फॉर्म कर दिया है आजमाइशें तो तुम्हें आनी हैं, लेकिन तुमने इन आजमाइशों में नहीं गिरना, इन आजमाइशों से कुछ लेना है। खौफ से मेरी खशियत लेना, भूख से मेरी मोहब्बत लेना, और जब बदन की जान माल और औलाद की आजमाइश आए तो कुरान की मोहब्बत लेना, रसूल की मोहब्बत लेना, मेरी रज़ा लेना। लेकिन हम तो आजमाइशों से कुछ लेते ही नहीं, हम तो कुरान से नहीं कुछ लेते, आजमाइशों से क्या लेना है। इतने हम जाहिल, यानी मेरे पास अल्फाज नहीं होते कि किस तरह मैं बताऊं, हम इतने गिरे हुए लोग हैं कि यानी कि जहालत की भी इंतहा हो गई हुई है जहाँ पे हम पड़े हुए हैं। यानी उस बंदे को आप क्या कहेंगे जो कीचड़ में गिरा हो और कीचड़ में ही घर बना ले और कहे कि मैंने इसी गड्ढे में कीचड़ में लुथड़े हुए ही रहना है क्योंकि मैं यहाँ होश हूँ। इसको आप क्या कहोगे? अल्फाज नहीं मिलते बंदे को, बंदा क्या कहे इसको। और उसको निकालने की कोशिश करो तो वो हाथ आप उसको हाथ दो कि निकलो, वो आपको ही मारना शुरू हो जाए। तुझे क्या तकलीफ है, मैं खुश बैठी हुई हूँ, तू मुझे क्यों निकाल रही, मैं तो बरसों से बैठी हुई हूँ, मैं तो खानदानों के साथ यहाँ बैठी हुई हूँ, तुझे क्या तकलीफ है, वो आपके ऊपर हमला कर दे। ये होता है। यानी इतने लुथड़े हुए हैं, इतने अंधेरों में पड़े हैं, दिल स्याह अमल स्याह और दिमाग पे गफलत और जहालत के पर्दे, नफ्स और शैतान काबिज है। कैसे बंदा निकाले? नफ्स और शैतान ने जकड़ा हुआ है, पकड़ा हुआ है, दिल स्याह हो चुका है, पत्थर हो चुका है, मुर्दा हो चुका है, दिल के ऊपर अल्लाह ने मोहर लगा दी हुई है, चारों तरफ
کہتے ہیں نا گندگی ہے، حباست ہے، دنیا کی چاہت ہے، راحت ہے، خواہش ہے، محبت ہے. اب اس بندے کو آپ کیسے نکالو جو برسوں سے گڑوں میں گڑا پڑا، لتھڑا سیاہ پڑا ہوا ہے، اندھا پڑا ہوا ہے، مردہ پڑا ہوا ہے، اس کو کیسے نکالو آپ بتاؤ؟ آپ اس کو نکالنے کی کوشش کرو، وہ اپنے شیطانوں کے ساتھ آپ کے اوپر حملہ ور ہوتا ہے، اس کے شیطان آپ کے اوپر حملہ ور ہوتے ہیں، اس کا نفس آپ کے اوپر حملہ کرتا ہے کہ وہ بچانے والے کوئی دشمن سمجھنا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ میرے آرام سے، میرے کمفرٹ زون سے مجھے نکال رہی ہے، یہ تو میری ساری زندگی کی پتہ نہیں محنت پہ پانی پھیر رہی ہے. ہم تو نمازیں پڑھ کے خوش بیٹھے ہوئے تھے، قرآن پڑھ کے خوش بیٹھے ہوئے تھے، ہم تو سمجھ رہے تھے کلمہ پڑھا تو خوش جنتی، تو ہم تو حج کر کے تو بخشے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے. تو یہ کیا، تو یہ ہماری آنکھیں کون کھول رہا ہے، ہمارا دل سے پردے کون ہٹا رہا ہے؟ نہیں، ہمیں ایسے ہی بیٹھے رہنے دو، کیونکہ ہم تو کر کرا کے خوش ہو کے بیٹھے ہوئے تھے. ہماری آنکھیں نہ کھولو. اب آپ سوچیں اگر آپ آنکھیں نہ بھی کھولو، موت کا فرشتہ جب آئے گا تو کیا ہوگا بتائیں؟ موت کا فرشتہ آئے گا تو سب کچھ کہتے ہیں نا کھول کے سامنے رکھ دے گا، تیرا مال نامہ بھی کھول دے گا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ آج تو آپ کا دل کرتا ہے میرا حال نہ کوئی کھولے، میرا دل نہ کوئی کھولے، تو موت کا فرشتہ تو مال نامہ کھول کے سامنے رکھ دے گا. یہ تیرے اعمال غفلت، جہالت، ظلمت، منافقت والے ہیں، تیرے اعمال تو سارے سیاہ ہیں، تیرے اعمال تو بے وزن ہیں، بے اجر ہیں. آپ مجھے بتائیں تب آنکھیں کھولنا بہتر ہے یا آج آنکھیں کھولنا بہتر ہے؟ کیا بہتر ہے بتائیں؟ حقیقت کا سامنا کرنا آج بہتر ہے، کہتے ہیں نا کسی انسان کے ذریعے حقیقت کا سامنا بہتر ہے، یا کسی فرشتے کا انتظار ہے، کسی موت کا فرشتے کا انتظار ہے؟ آپ سمجھ رہے؟ تو ہم تو اب اتنے عادی ہو گئے ہوئے ہیں اندھیروں کے. کہتے ہیں نا جس بندہ اندھیروں میں رہنے کا عادی ہو نا، اس کو روشنی دکھاؤ تو اس کی آنکھیں نہیں کھلتی. وہ عادی ہو جاتا ہے. دیکھیں نفس کے اندھیرے، شیطان کے اندھیرے، غفلت کے اندھیرے، جہالت کے اندھیرے، ظلمت کے اندھیرے، منافقت کے اندھیرے، یہ سارے اندھیرے، یہ سارے حجابات نے ہمیں جکڑ کے رکھا ہوا ہے. اور ان حجابات کی وجہ سے قرآن پڑھتے ہیں کوئی اثر ہی نہیں ہوتا. حالانکہ مومن کے بارے میں سورۃ الانفال میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مومن جب اللہ کا ذکر سنتا ہے اس کا دل تڑپ جاتا ہے، آیت سنتا ہے تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے. ہم تو قرآن سنا کے ایسے بیٹھے تو کوئی سنا ہی نہیں. قرآن کا کوئی اثر نہیں ہم پہ رتی ہوتا، کیونکہ قرآن سے دل نہیں لگایا ہوا نا. ابھی میں آپ کے بچے کا نام لے لوں آپ تڑپ جاؤ گے، کیا ہوا میرے بچے کو، کہاں ہے میرا بچہ، کیسا ہے، ٹھیک ہے، کدھر ہے، مجھے دکھاؤ. دل سے کتنی تڑپ اور کتنا جوش وہ کہتے ہیں نا جاگتا ہے، اور تڑپ پیدا ہوتی ہے، اور فوراً ہم دیکھنا چاہتے ہیں، بات کرنا چاہتے ہیں، تڑپ کے جاتے ہیں، کیونکہ دل لگا ہوا ہے نا. آپ کو سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ جہاں دل لگانا چاہیے تھا کہ اللہ کی طرف ہمارا دل لگا تھا، شد حب للہ ہونا تو یہ چاہیے تھا، اللہ سے ہمارا دل محبت سے لبریز ہوتا، اللہ سے ہمارا رابطہ مضبوط ہوتا، اللہ کا رنگ ہم پہ چڑھا ہوتا، اللہ کی محبت اور اللہ کی ملاقات کا شوق ہوتا، اللہ سے سودا کیا ہوتا، تو ہم اللہ کا نام سن کے تڑپ اٹھتے. لیکن ہم تو نہیں تڑپتے اللہ کا نام سن کے، ہم تو اپنے بچوں کا نام سن کے تڑپ اٹھتے ہیں. ایسی بات ہے کہ نہیں؟ اب آپ کو فرق سمجھ آ رہا ہے؟ کیونکہ دل ہم نے دنیا کو دیا ہوا ہے، ہم نے دل خاندان کو دیا ہوا ہے، دل اپنی خواہشوں میں، راحتوں میں دیا ہوا ہے. دل اللہ کو نہیں دیا ہم نے، نہ اللہ کو دل دیا ہے، نہ ہم نے اللہ کو نظر دی ہے کہ میں قرآن جو ہے اس میں اس کو دیکھوں، اور نہ ہم نے اللہ کو سماعت دی، نہ بصارت دی، نہ ہمت دی، نہ طاقت دی، نہ صحت دی، نہ صلاحیت دی، نہ فرصت دی. اللہ کو کچھ نہیں ہم نے دیا. اللہ نے ہمیں سب کچھ دیا، ہم نے اللہ کو کچھ نہیں دیا. یہ آپ سمجھ رہے ہیں میں آپ کو کیا کہہ رہی ہوں؟ تو یہ ہے غفلت، جہالت، ظلمت اور منافقت کہ اللہ سے سب لے کے اللہ کو دیا کچھ بھی نہیں. اللہ کو ہم نے کیا دیا؟ رسمی عبادتیں، کھوکھلے سجدے، بے حیثیت بے کیفیت کے عبادتیں دے دیں، ظاہری رواجی عبادتیں دے دیں، قلبی نورانی ایمانی روحانی عبادتیں نہیں کی ہم نے، کیونکہ دل اللہ سے لگا ہی نہیں ہے تو عبادتیں قلبی کیسے ہوں گی؟ عبادتیں ہماری نورانی ایمانی کیسے ہوں گی جب دل ہی اللہ کی طرف نہیں لگا ہوا؟ دل ہی ہم نے جب لگایا ہوا ہے زینتوں کی طرف، اولادوں کی طرف، دنیا کی چاہتوں کی طرف، مکانوں کی طرف، خواہشوں کی طرف،
دل ہی ہم نے دنیا کو دیا ہوا ہے تو پھر ہماری عبادتیں کیسے ہوں گی خشیت والی اور کیفیت والی اور لذت والی اور محبت والی عبادتیں ہماری. میں آپ کو سچی بات بتا رہی ہوں, ہماری جو عبادتیں ہیں نا بے حسی والی, جیسے کوئی مردہ کھڑا ہے, کوئی فیلنگ ہی نہیں ہے, کوئی تڑپ ہی نہیں ہے, کوئی لذت ہی نہیں ہے, کوئی چاہت ہی نہیں ہے, پھٹو پھاٹتے نسو ناس. عبادت میں ہمارا یہ حال ہو. صرف میں نے دیکھا ہے, صرف آپ اللہ کے لیے آتے ہو تو ٹائم گھڑی پہ نظر ہوتی ہے, کتنا ٹائم ہو گیا, 5-10 منٹ اوپر ہو گئے. ورنہ جب گپ شپ کرنے بیٹھو 2-2 گھنٹے گزر جائیں, کوئی گھڑی کو نہیں دیکھتا. شاپنگیں کرنے نکل جاؤ 3-3 گھنٹے لگ جائے دکانوں پہ, کسی کو وقت کا احساس نہیں ہوتا کہ گھنٹہ اوپر ہو گیا. یہ ہے کیونکہ دل ہمارا اللہ کی طرف نہیں ہے نا, دل ہمارا دنیا میں کھبا ہوا ہے, دنیا میں رچا ہوا ہے. اس لیے جب اللہ کی طرف ہم آتے ہیں تو ہم گھڑی دیکھنے لگ جاتے ہیں 10 منٹ اوپر ہو گئے, سمجھ رہے ہیں آپ. لیکن جب خاندانوں اور اولادوں اور رشتہ داروں کے ساتھ ہوتے ہیں گھڑی نہیں ہم دیکھتے, اس وقت ہم گھڑی کو اوپر کر دیتے ہیں, اس وقت گھڑی جو ہے نا وہ بے وقت ہو جاتی ہے. لیکن اس کی سب کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دل میں اللہ کی شدید محبت نہیں ہے, نہ رسول کی شدید محبت ہے, نہ قرآن کی محبت ہے, نہ اسلام کی محبت ہے. ہمارے دل میں دنیا, خاندان اور لوگوں کی اور آسائشوں کی اور چاہتوں کی محبت ہے کہ نہیں بتائیں؟ بلکہ مجھے تو کبھی کبھی ایسا لگتا ہے ہم ابھی اللہ کو جانتے بھی نہیں ہیں. میں آپ کو بتاؤں, یہ ہم نے سنایا لیا ہوا ہے جو کچھ, اللہ ایک ہے, سنایا پڑھایا, قرآن پڑھ لو, نماز پڑھ لو. ہم نے کوئی نہیں اللہ کو کہتے نا اپنے ذہن سے تفکر, تدبر, تفقہ, دل سے قرآن کہتے ہیں نا کوشش کر کے اپنی چاہت محبت کے ساتھ خشیت کے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا. جو سنایا ملا, بنایا ملا, پڑھایا ملا, وہی ہم نے پلے باندھا ہوا ہے. اس میں کوئی ترقی, اس میں کوئی کہتے ہیں نا اس کے اوپر نہیں لے کے گئے ہم نے, بلکہ دین کو نیچے ہی لے کر آئے ہیں, اوپر نہیں لے کے گئے. اوپر کس کو لے کے گئے؟ دنیا کو. اعلیٰ سے اعلیٰ لباس, اعلیٰ سے اعلیٰ رہائش, اعلیٰ سے اعلیٰ ڈفرینٹ طرح کی ڈشز ٹرائی کرو, اٹالین, چائنیز, ہر طرح کی. لیکن دین میں ہمیں کوئی شوق نہیں ہے کہ دین کو بھی اوپر لے کے جائیں, اعلیٰ بنائیں, حسین بنائیں. جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا رہے ہیں, احسان والے بنو. دین تو ہمارا بالکل وہ ہے جو شیطان نے ہمیں دیا ہوا ہے. سنایا پڑھایا, قرآن پڑھ کے چھوڑ دے, کلمہ پڑھ کے چھوڑ دے, نماز فٹافٹ پڑھ کے بھاگ جا اور بس تھوڑی سی زکوٰۃ دے تو تیرا دین. یہ تو شیطان کا دیا ہوا دین ہے, یہ تو رحمان کا دیا ہوا تو نہیں ہے. رحمان تو کہتا ہے آپ پورے کے پورے دین اسلام میں داخل ہو جاؤ, تیری پوری زندگی دینی ہو, قرآنی ہو, اسلامی ہو, نورانی ہو, رحمانی ہو. رحمان نے تو کہا تھا تیری زندگی کا راستہ ہی دین ہونا چاہیے. آپ سمجھ رہے ہو, پورے کے پورے دین اسلام میں داخل ہو جاؤ. رحمان نے تو یہ کہا تھا, لیکن شیطان نے ہمیں کیا سبق پڑھا دیے؟ دین دنیا ساتھ ساتھ. ہم نے وہ پکڑے ہیں سبق جو شیطان نے پڑھائے ہیں, وہ نہیں پکڑے جو رحمان پڑھا رہا تھا کہ دین کو غالب کرو دنیا پر, دین کو حاوی کرو دنیا پر. ہم نے وہ نہیں کیا نا. ہم تو یہ سبق پڑھ کے پتہ نہیں کہاں سے سنائی باتیں ہم نے, کہتے ہیں نا وہی جو میں کہتی ہوں, سنایا پڑھایا, دین چل رہا ہے, دین دنیا ساتھ ساتھ, دین دنیا ساتھ ساتھ رکھو بھئی. اللہ نے بھی کہا ہے دین دنیا کو ساتھ ساتھ ہونا چاہیے. یہ نہیں لوگ بتاتے کہ اللہ نے زندگی کا مقصد سمجھایا ہے تقویٰ. اس دنیا میں رہ کے تم نے تقویٰ حاصل کرنا ہے, دنیا کا مال نہیں حاصل کرنا جو ہم نے بنایا ہوا. دین دنیا ساتھ ساتھ. اس دنیا میں اللہ نے ہمیں اس لیے بھیجا ہے کہ ہم تقویٰ والے اعمال حاصل کریں, ہم اللہ کے عبد بنیں. عبدیت, عبادت کے جو درجات ہیں, ندامت, ملامت, ریاضت, محنت, مشقت, خشیت, اللہ کی اطاعت, محبت, قربت کے درجات طے کریں. اس زندگی کا مقصد تھا عبادت کرنا, اور ایک اللہ نے مقصد دیا تھا تقویٰ حاصل کرنا. عبادت کرو گے جب تم تو تمہیں پھر تقویٰ کا زیادہ راہ حاصل ہوگا. یہ تو ہمیں بتایا نہیں جاتا, ہمیں تو کہا جاتا ہے دین دنیا ساتھ ساتھ, موج کرو, مستی کرو, خوش رہو, عیش کرو, خوش نصیبی, خوش بختی کو ڈھونڈو. آپ سمجھ رہے ہو. ہم نے تو, میں آپ کو وہی تو بات آپ کے سامنے رکھ رہی تھی, ہم نے ابھی اللہ کو, میں آپ کو بتاؤں, اللہ کو نہیں جانتے ابھی. ہم اللہ سے ابھی ہمارا تعارف بھی نہیں ہوا کہ اللہ کیا ہے. ورنہ میں آپ کو بتاؤں جو رب کو جانتا ہے نا
اس کی تو ساری زندگی للہ ہو جاتی ہے، وہ تو کوئی کام اپنی خوشی اور مرضی سے کرتا ہی نہیں ہے، وہ تو جہاں جاتا ہے للہ جاتا ہے، جہاں بیٹھتا ہے باللہ بیٹھتا ہے، چگلیاں ہماری طرح غیبتیں کرنے نہیں بیٹھتا، وہ باللہ بیٹھے گا، اللہ کے ذکر میں بیٹھے گا، اللہ کی یاد میں بیٹھے گا، اللہ کی خشیت میں بیٹھے گا، جو رب کو جانتا ہے، میں اس کی بات کر رہی ہوں۔ للہ جائے گا، جہاں بھی جائے گا فی سبیل اللہ، یہ کام میں نے اللہ کے لیے کرنا ہے، رضا خدا اتباع مصطفیٰ میں کرنا ہے، للہ جائے گا، باللہ بیٹھے گا، اور جب اٹھ کے جائے گا تو اللہ کی یاد، کوئی نہ کوئی نقطہ اللہ کی یاد کا، محبت کا، مع اللہ کے محبت کے نقطے کو تفکر میں تدبر کرتا ہوا جائے گا، اللہ کی یاد میں اٹھ کے جائے گا، تفکر میں، تدبر میں، تفقہ میں، تزکیہ میں، طہارت میں اٹھ کے جائے گا۔ کون؟ وہ جو اللہ کو جانتا ہے، للہ جائے گا، باللہ بیٹھے گا، مع اللہ اٹھے گا، اور اس کا دل ہر وقت توکل علی اللہ، نہ وہ ڈولے نہ گھبرائے، کوئی اس کا ساتھ دے نہ دے، اس کا دل ہر وقت توکل علی اللہ، میرا رب ہے نا، جس کی محبت خشیت اطاعت میں چل رہا ہوں نا، وہ ہے میرے لیے، توکل علی اللہ، وہی مجھے کافی ہے، حسبی اللہ، اسی کو میں نے راضی کرنا ہے، اسی سے میں نے ملنا ہے، رضی اللہ۔ کون؟ وہ جو رب کو جانتا ہے۔ ہم تو نہیں جانتے ابھی رب کو، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ زندگی للہ ہونی چاہیے، بیٹھنا باللہ چاہیے، اٹھنا مع اللہ چاہیے، دل توکل علی اللہ ہونا چاہیے، دماغ رضی اللہ ہونا چاہیے، میں تو پتہ ہی نہیں ابھی تک۔ ہم تو کہتے ہیں زندگی خاندان کے مطابق، پھر دنیا کے ساز و سامان کے لیے، پھر کہتے ہیں نا رسم و رواج کے لیے، پھر خوشیاں رونقیں اولادوں اور لوگوں کے لیے، ہم نے تو یہ زندگی بنائی ہوئی ہے۔ اور یہ جو ہماری زندگی کا لائف سٹائل ہم نے بنایا ہوا ہے نا، میں آپ کو بتاؤں، یہ جانوروں کی طرح ہے۔ جانور بھی ایسے کرتے ہیں، ان کے اپنے گروہ ہوتے ہیں، اور وہ اسی طرح لڑتے مرتے ہیں اپنی جگہ کے لیے، یہ میرا قبضہ یہاں پہ ہے، یہاں دوسرا نہ آئے، یہ میرے بچے ہیں، وہ بھی اسی طرح لڑ مار کے کھا پی کے دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ تو قرآن نے کیوں کہا ہے ایسے لوگوں کو کہ یہ شر الدواب ہے، انسان ہو کے جانوروں والی زندگی گزار رہے ہیں، جن کی زندگی کا کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی لاہ عمل نہیں ہے، کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی راہبر نہیں ہے، اور پھر ان کے کوئی اعمال ہی نہیں ہے، کوئی خاص، جسے اللہ نے کہا تھا تقویٰ کے زیادہ راہ حاصل کرنا، اور مرضی من موجی والے عمل کیے ہوئے، اللہ ایسے لوگوں کو جانوروں سے تشبیہ دے رہا ہے قرآن میں۔ تو اللہ کو جو جاننے والا ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے میری تو جان بھی اپنی نہیں، میری تو سانسیں میری نہیں ہیں، اس لیے وہ ہر قدم للہ اٹھاتا ہے۔ جو رب کو پہچانتا ہے نا، جو رب کو پہچانتا ہے، وہ رب کی حدود کو پہچانتا ہے کہ میں نے اس حد سے باہر نہیں جانا، میں نے صراط المستقیم سے ہٹنا نہیں ہے، میں نے کلمے کا وعدہ چھوڑنا نہیں ہے، میں نے تقویٰ کا زیادہ راہ، تقویٰ کی حد سے باہر نہیں جانا۔ جو رب کو پہچانتا ہے نا، وہ اس کی حدود اور احکام کے اندر زندگی گزارتا ہے۔ ہم تو نہیں رب کو پہچانتے ابھی، ہم اپنے آپ کو نہیں پہچانتے، ہمیں اپنا نہیں پتا میں کس کیٹیگری کا کیا ہوں، میں ظالم ہوں، جاہل ہوں، غافل ہوں، فاسق ہوں، منافق ہوں، کیا ہوں، ہمیں نہیں پتا۔ ہم نے وہ سنا ہوا ہے، وہ مسلمان ہیں، جی ہم مسلمان ہیں کیونکہ کلمہ پڑھا ہوا ہے، تو کیونکہ مسلمان ہے، کلمہ جو پڑھا ہوا ہے۔ ہمیں تو ابھی اپنی پہچان نہیں ہے، کہتے ہیں نا خود شناسی نہیں ہے تو حق شناسی کہاں سے آئے گی۔ میں آپ کو بتاؤں، دکھ ہوتا ہے یہ کہتے ہوئے خود فریبی میں زندگی گزار رہے ہیں، خود فریبی میں زندگی گزار رہے ہیں کہ میں پیدائشی مسلمان ہوں تو ریڈی میڈ مومن ہوں، اور جنت کی طرف میں جاؤں گا تو جنت ہی جاؤں گا۔ یہ ساری خوش گمانیاں، خوش فہمیاں، خود فریبی، یہ شیطان اور نفس کے دیے ہوئے، اور ہم تو جاتے ہی نفس اور شیطان کے پیچھے ہیں، جاتے ہیں کہ نہیں بتائیں؟ رحمان سے سودا نہیں لیتے، رحمان جو سودا دے رہا ہے قرآن میں، صراط المستقیم پہ آؤ، جو رحمان فرما رہا ہے صبغۃ اللہ چڑھاؤ، جو سچوں کے ساتھ بیٹھو، حق والوں کے ساتھ بیٹھو، نفس کشی کرو، مجاہدہ تجاہدوا فی سبیل اللہ، رحمان کی تو ایک نہیں ہم نے مانی، رحمان کی دکان سے کوئی سودا نہیں لیتے، جو بھی سودا ہم لیتے ہیں شیطان کی دکان سے لیتے ہیں۔ جو شیطان کہتا ہے نا دین دنیا ساتھ ساتھ، تیری دنیا اچھی ہے، تیری آخرت بھی اچھی ہوگی، تجھے سب کچھ مل رہا ہے، تیرے پہ اللہ کا بڑا ہی فضل ہے، سارے ہم نے نفسانی اور شیطانی سودے لے کے خوش گمانیوں اور خود فریبی میں زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ بتائیں مجھے، ایسا حال ہمارا ہے کہ نہیں؟ بتائیں۔ جو جانتا ہے وہ تو
ہر سانس للہ، ہر کام للہ۔ جو رب کو پہچانتا ہے وہ صراط المستقیم کو پہچانتا ہے، وہ اللہ کی حدود تقوی کے زیادہ راہ کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ اور پھر تیسری بات دیکھیں، جو رب کو مانتا ہے نا، جانتا، پہچانتا اور مانتا، 3 درجے ہوتے ہیں رب سے تعلق بنانے کے: جاننا، پہچاننا اور ماننا۔ اور جو رب کو پہچانتا ہے وہ اس کی حدود کو پہچانتا ہے، جو رب کو مانتا ہے وہ اطیع اللہ اطیع رسول میں زندگی گزارتا ہے۔ ہم کیا ہے مجھے بتائیں، ہمارا رب سے تعلق کیسا ہے؟ کیا ہم رب کو جانتے، پہچانتے اور مانتے ہیں؟ ہمارا تو رب سے تعلق ہی نہیں ہے ابھی۔ نہ ہم رب کو جانتے ہیں، مطلب ہم ہر کام للہ نہیں کرتے، زندگی للہ نہیں گزارے۔ نہ ہم رب کو پہچانتے ہیں، اس کی حدود کا ہمیں پتہ ہی نہیں، اس کے راستے کا، صراط المستقیم کا پتہ ہی نہیں، اس کے پسند، اس کو کون سا دل چاہیے، قلب سلیم، ہمیں پتہ ہی نہیں، اس کو کون سا نفس چاہیے ہم نہیں پہچانتے، نفس مطمئنہ پتہ ہی نہیں، ہم تو نہیں رب کو پہچانتے۔ اور رب کو مانتے بھی نہیں ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، رب کو ماننے والا وہ ہوتا ہے جو رب کی مانے، جو اسوہ حسنہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں زندگی گزارے۔ ہمارا تو توحید کا عقیدہ ہی ناقص ہے، ناقص ہے کہ نہیں؟ صرف لسانی ہے، زبانی ہے، صرف ہمارا تصوراتی عقیدہ ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، ہمارا جو توحید کا عقیدہ ہے نا، رب کو جاننا، پہچاننا اور ماننا، یہ حقیقی قلبی نہیں ہے، نہ یہ عملی ہے، نہیں ہے نا، کیونکہ ہم تو نہ ہی للہ زندگی گزار رہے ہیں، نہ ہم حدود اللہ میں زندگی گزار رہے ہیں، نہ ہم اسوہ حسنہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں زندگی گزار رہے ہیں۔ یہی تو ہے رب کو جاننا، پہچاننا اور ماننا۔ ہم تو تینوں سے لا علم ہے۔ تو آپ سوچیں، جب رب سے ہمارا توحید کا جو عقیدہ ہے، جب رب سے ہمارا تعارف ہے، رب سے ہمارا رابطہ ہے، رب سے ہمارا جو تعلق ہے، جب وہی ناقص ہے، تو آپ مجھے بتائیں جو اگلی باتیں ہیں، جو اگلی عبادتیں ہیں، جو باقی کی عبادتیں جو عقیدے کی بیس پہ جانی تھی، پہلے عقیدہ سچا سچا پکا مضبوط خالص ہوتا، پھر ہی کہتے ہیں نا انجن آگے ہو تو پیچھے ٹرین کے وہ جاتی ہے باقی کے، تو آگے انجن ہی کمزور ہے، ہمارا انجن ہی ٹوٹا ہوا ہے، انجن ہی ناقص ہے۔ تو آپ مجھے بتاؤ، جب انجن ہی کمزور ہے تو پیچھے جو اس کے بوگی ہیں وہ تو ادھر ہی کھڑی رہ جانی ہے۔ عقیدہ توحید ہمارا انجن تھا، مضبوط ہوتا، پکا ہوتا، سچا ہوتا، خالص ہوتا، پھر ہماری کہتے ہیں نا باقی کے جو اعمال ہیں وہ پیچھے پیچھے اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے تھے۔ لیکن شیطان نے تو ہمارا انجن ہی کہتے ہیں نا وہ اس کو ناکارہ کر کے اس کو رکھ دیا ہوا ہے، اور ہم سمجھ رہے ہیں ہے تو صحیح نا، ہے تو صحیح نا، بے شک ناکارہ ہے تو صحیح نا۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے میں آپ کو کیا کہہ رہی ہوں؟ ایسے ہی جیسے دیکھیں، یہ مثال ہماری عقیدے کی ایسے ہی ہے، جیسے میں فون رکھ کے بیٹھی رہوں، نہ میں اس کو چارج کروں، نہ میں اس کو آن کروں، اور خوش ہوتی رہوں ہے تو صحیح نا، ہے تو صحیح نا، میرا فون تو ہے نا میرے پاس، اسی خیال میں بیٹھی رہوں فون تو ہے نا، نہ اس کو میں چارج کروں، نہ اس کو میں یوز کروں، نہ میں اس کو دیکھوں، تو فائدہ کیا ایسے فون کا جس کو نہ میں نے کہتے نا نہ جانا، نہ پہچانا، نہ مانا، نہ میں نے اس کو استعمال کیا، نہ میں نے اس سے کچھ دیکھا، نہ میں نے اس کو کچھ سمجھا، اس کا کچھ کیا ہی نہیں، تو اس کا فائدہ کیا؟ پھر بتائیں مجھے۔ لیکن شیطان ہمیں جھوٹی تسلیاں اور تھپکیاں دیتا ہے تو صحیح نا تیرے پاس، رکھا تو ہوا ہے نا، ہے تو مسلمان نا، تو مسلمان ہے نا، بے شک زبانی کلامی ہے تو مسلمان۔ آپ مجھے بتائیں ایسے فون کا کیا فائدہ جس کو نہ کبھی چارج کیا جائے، نہ آن کیا جائے، نہ استعمال کیا جائے؟ کوئی ہے فائدہ؟ بتائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں احسن طریقے سے کرو، یعنی اپنے، جیسے میں فون کی مثال آپ کو دے رہی تھی کہ اپنے فون کی حفاظت بھی کرو، اس کو استعمال بھی کرو، اس کو چارج بھی کرو، اس میں سے اچھی دینی، اسلامی، قرآنی، رحمانی باتیں بھی سیکھو،
رسول اللہ تو یہ سمجھا رہے ہیں، تو ہمارا تو فون ہی ڈیڈ پڑا ہوا ہے. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ ہمارا تو عقیدہ توحید ہی ڈیڈ ہے، ہمارا تو رب سے کوئی رابطہ ہی نہیں ہے، ہم تو رب کو جانتے پہچانتے مانتے ہی نہیں ہیں، نہ عقیدہ توحید کو ہم نے سمجھا ہے، نہ ہم نے اس کی حفاظت کی ہے، نہ ہم نے اس کے ذریعے سے رب کو پہچانا ہے، نہ مانا ہے، نہ جانا ہے. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ جو حدیث پاک ہے یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اسوہ حسنہ کی طرف بلا رہے ہیں کہ کاتب الاحسان، کہ جو بھی کام کرو تم احسان کے طریقے پر کرو. احسان اللہ نے فرض کیا ہے. کیوں فرض کیا ہے آپ کو پتہ ہے؟ کبھی سوچا آپ نے کہ احسان فرض ہے؟ جیسے میں آپ کو مثال دے رہی تھی، یہ آپ فون استعمال کرو تو احسن طریقے سے کرو، اس کو پھینکو نہ، اس کو توڑو نہ، اس کے اوپر چیزیں نہ گراؤ کہ یہ خراب ہو. احسن طریقے سے، جیسے ہم کہتے ہیں نا، اس کی دیکھ بھال کرو اور اس کا عمدہ استعمال کرو. یہ رسول اللہ ہمیں سمجھا رہے ہیں ہر کام جو ہے احسن طریقے سے کرو. یہ فرض ہے ہم پر، ہمیں پتہ ہے یہ فرض ہے، ہمیں تو نہیں پتا کہ یہ فرض کاموں میں سے ایک کام ہے کہ ہر کام احسان کے طریقے پر کرو، کیونکہ یہ اسوہ حسنہ مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. احسان فرض اس لیے کیا گیا ہے کہ یہ اسوہ حسنہ مصطفیٰ سے ہمیں ملائے گا جب ہم جو بھی کام کریں گے. دیکھیں میں سوچوں، جیسے میں آپ کو مثال دوں، جب بھی میں سوچوں میں اچھا سوچوں، اعلیٰ سوچوں، عمدہ سوچوں. جب بھی میں کوئی نیت کروں اعلیٰ سے اعلیٰ نیت کروں. جب بھی میں کوئی کام کروں احسن طریقے سے کروں. یہ نہیں کہ اس کو گندا کر کے، اس کو خراب کر کے، اس کو گھٹیا بنا کے کروں. جو بھی کام کروں احسن طریقے سے کروں، کیونکہ یہ احسن طریقہ مجھے اسوہ حسنہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑ دے گا. اور اللہ کو پسند کیا ہے؟ اللہ نے تو شروع میں دیکھیں ہمیں سمجھا دیا، زندگی کا مقصد ہی یہ ہے. سورۃ ملک میں اللہ ذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ بھی یہ سمجھا رہا ہے کہ میں نے تمہیں زندگی دی اس لیے ہے کہ میں دیکھوں تم میں سے کون احسن طریقے سے کام کرتا ہے. ہمیں پتہ ہے زندگی کا مقصد یہ ہے کہ ہر کام احسن طریقے سے کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی سمجھا رہے ہیں اس حدیث میں کہ احسان کے مقام پر ہر کام کرو. یہ فرض ہے تم پہ. نماز پڑھو تو احسن نماز ادا کرو تو احسن طریقے سے، عمدہ طریقے سے، اچھے طریقے سے. وضو کرو احسن طریقے سے. قرآن پڑھو احسن طریقے سے. اور احسن طریقہ کیا ہوتا ہے؟ قرآن میں تفکر، تدبر، تفقہ، قرآن سے نور، تزکیہ، طہارت، تقوی، خشیت، اللہ کی محبت، اطاعت، قربت حاصل کرو. یہ ہے احسان، احسن طریقہ. آپ کو سمجھ آ رہی؟ ہم تو جو بھی کام کرتے ہیں نا، ہم احسان والے مقام سے نہیں کر رہے ہوتے، ہم شیطان والے مقام سے کر رہے ہوتے ہیں. جو شیطان ہمیں کہتا ہے نا جلدی کر لے، فٹافٹ کر لے، ادھورا چھوڑ دے، پڑھ کے چھوڑ دے، کلمہ پڑھا ہوا ہے ٹھیک ہے کافی ہے چھوڑ دے، قرآن پڑھ لیا چھوڑ دے، تو نماز پڑھ لی، نماز کو وہیں چھوڑ دے جائے نماز پہ، اور حج عمرہ کر کے بس تو جنتی ہو گئی چھوڑ دے، تیرا پورا دین ہو گیا چھوڑ دے. ہم نے تو دکھ یہ ہوتا ہے دین، یعنی ہم نے دین بھی رحمان اور نبی آخر الزمان سے نہیں لیا ہوا. آپ سوچیں ذرا، ہم نے دین بھی وہ لیا ہے جو شیطان نے ہمیں دیا. ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سمجھا رہے ہیں ہر کام احسان سے کرو، اعلیٰ کرو، عمدہ کرو. جو بھی کام کرو اعلیٰ کرو، عمدہ کرو، کیونکہ ہر کام للہ ہونا چاہیے. ہر کام للہ ہونا چاہیے، اس لیے ہر کام عمدہ کرو، بہتر کرو. جب کام للہ ہوگا تو ظاہر ہے ہم اس کو عمدہ طریقے سے کریں گے. لیکن ہمارا تو یہ حال ہے کہ ہماری تو عبادتیں بھی للہ نہیں ہیں، ہماری تو عبادتیں بھی عمدہ نہیں ہیں. عبادتیں بھی ہم کہتے ہیں نا رسمی، ایک رواجی، ایک بچپن کی سیکھی ہوئی پڑھی ہوئی، وہی بچپن کی نماز پڑھی ہوئی، بچپن کا کلمہ پڑھا ہوا، بچپن کا قرآن پڑھا ہوا. ہمارا تو قرآن بھی رسمی ہے،
قرآن بھی ہمارا سنا سنایا بچپن کا پڑھا پڑھایا ہے، ہمارا تو قرآن بھی احسن نہیں ہے، ہماری تو نمازیں بھی احسن نہیں ہیں، تو آپ خود بتاؤ ہمارا روزہ اور حج عمرہ احسن کیسے ہو سکتا ہے، جس کی بنیاد ہی نہیں ہے۔ جو بندہ خود محسن نہیں ہے، جب میں خود احسان کے درجے پر نہیں ہوں، منافقت، ظلمت، جہالت، غفلت، منافقت سے میں نکلا ہوتا، مسلم، متقی، مومن، پھر محسن، جب میں خود محسن کے درجے پر ہوتا نا تو میں ہر کام احسن طریقے سے کرتا۔ یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے ہر کام میں احسان فرض کیا ہے کہ پہلے تو خود محسن کے درجے پر تو فائز ہو، اور پھر تو جو بھی کام کرے، چاہے چھوٹے سے چھوٹا ہے یا بڑے سے بڑا ہے، چاہے وہ نیت کا ہے، چاہے سوچ کا ہے، چاہے دل کا ہے، جو بھی تو کام کرے گا پھر وہ اعلیٰ احسن ہوگا۔ تو قرآن پڑھے گا احسن ہوگا، تو اس کے پڑھ کے نہیں چھوڑے گا اقرا پہ، تو اسے احسن درجے پہ لے کے جائے گا۔ کون؟ وہ جو محسن ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ جو غافل لوگ ہوتے ہیں، جو بن کے غافل ہیں، جو ظلمت، جہالت اور غفلت کے گڑھوں میں پڑے ہوئے لوگ ہیں نا، وہ قرآن پڑھ کے چھوڑ دیتے ہیں، اس سے آگے نہیں جاتے، وہ کہتے ہیں ثواب مل گیا کافی ہے، وہ ثواب بھی شیطان لے جاتا۔ جو غفلت اور جہالت میں پڑے ہوئے لوگ ہیں نا، وہ کلمہ پڑھ کے چھوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں بس پڑھ لیا جنت چلے جائیں گے۔ یہ شیطان نے سرٹیفکیٹ دیا ہوا ہے انہیں بائی دا وے۔ جو غفلت اور جہالت میں پڑے ہوئے لوگ ہیں اور نماز پڑھ کے وہی جائے نماز پہ چھوڑ دیتے ہیں، وہ نماز کے نظام کو زندگی پر لاگو نہیں کرتے کہ قیام کا مطلب ہے حق پر قیام کرنے والا بن جاؤں، رکوع کا مطلب ہے اللہ کے ہر حکم کے آگے جھکنے والا بن جاؤں، سجدے کا مطلب ہے اللہ پر توکل کرنے والا بن جاؤں، راضی بر رضا رہنے والا بن جاؤں۔ تو جو غافل اور جاہل لوگ ہوتے ہیں انہیں کوئی معنی مفہوم نہیں پتہ ہوتا، نماز کے ارکان کا کوئی پتہ نہیں انہیں ہوتا، کیونکہ ان کی نماز بھی غافلانہ ہوتی ہے، ان کا قرآن پڑھنا بھی غافلانہ ہوتا ہے، ان کا کلمہ پڑھنا بھی غافلانہ ہوتا ہے، ان کا اللہ سے تعلق بھی، توحید کا تعلق بھی غافلانہ ہوتا ہے، اللہ کو نہ جانتے ہیں، نہ پہچانتے ہیں، نہ مانتے ہیں، اللہ سے تعلق بھی غافلانہ ہوتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی انہیں غرض واسطہ نہیں ہوتا، بس اتنا پتہ ہے ہمارے رسول ہیں ہمیں بخشوا دیں گے، بس اتنا پتہ ہے۔ یہ نہیں پتہ کہ ان کی سنت، شریعت، طریقت، اطاعت، محبت، اتباع میں زندگی بھی گزارنی۔ یہ صرف وہی کرے گا جو محسن ہے، یہ محسن کو پتہ ہوتا ہے، اس سے وہ رسول کو بھی پہچانتا ہے، در مصطفیٰ کو بھی پہچانتا ہے، اور در رحمان کو بھی پہچانتا ہے، اور قرآن کو بھی پہچانتا ہے۔ یہ ہے جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے رہے ہیں کہ جو بھی کام کرو احسن طریقے سے کرو، احسان تم پر فرض ہے، پہلے تم احسان والے بنو، پھر تم ایمان والے، اور پھر تم قرآن والے، اور پھر رحمان والے بنو گے۔ آپ مجھے بتائیں، ہمیں تو یہ باتیں کبھی پڑھائی گئی نہیں ہے، ہمیں تو یہ سلیبس دکھایا گیا ہی نہیں ہے کہ پہلے احسان والے بنو، یہ فرض ہے، ہمیں تو یہی پڑھایا گیا ہے، نماز پڑھنا فرض ہے، قرآن پڑھنا فرض ہے، ہمیں یہ نہیں بتایا گیا کہ اس فرض کو ادا کرنے کے لیے بھی ایک فرض ہے، نہیں بتایا گیا نا۔ قرآن پڑھنے سے پہلے ایک مقام حاصل کرنا بھی فرض ہے، نماز کو ادا کرنے سے پہلے اور اسے قبولیت کے مقام تک لے جانے کے لیے ایک حال ہونا فرض ہے، احسان کا حال ہونا فرض ہے۔ جب ہم احسان کے حال والے بنیں گے نا، جو میں آپ کو بار بار دہراتی ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں رہے، کہ ہم جب ظلمت، جہالت، غفلت، منافقت سے نکلیں گے نا تو پھر ہم مسلم بنیں گے، پھر متقی بنیں گے، پھر مومن بنیں گے، پھر محسن بنیں گے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ترغیب فرما رہے ہیں کہ تم محسن بن کے، محسن کے درجے اور مقام پر جو بھی کام کرو محسن کے حال میں کرو۔ یہی تو میں آپ کو کہہ رہی ہوتی ہوں، ہمیں حال کا کوئی پتہ نہیں ہے، ہم اعمال کے پیچھے دوڑ رہے ہوتے ہیں، کرتے ہیں کہ نہیں؟ بتائیں ایسے میں دوڑ کے حج عمرہ کر رہا ہوں،
اعمال کے پیچھے دوڑے ہوتے ہیں، حال کا پتہ ہی نہیں کہ جانا کس حال میں تھا، میں فٹافٹ نماز پڑھ لوں، حال کا پتہ ہی نہیں کس حال میں مجھے نماز کے مقام پر جانا چاہیے، میں فٹافٹ صورتیں پڑھ لوں تاکہ میرے کام ہو جائیں، سورۃ یاسین صبح اٹھ کے پڑھ لوں، میری ہر حاجت پوری ہوگی۔ یہ ہم نے بنایا ہوا ہے قرآن کو مطلب کے لیے استعمال کرنا، کیونکہ ہم جہالت اور غفلت کے حال والے ہیں، احسان کے حال والے ہم نہیں ہیں۔ یہی تو میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ ہم نے دین بھی وہ نہیں لیا جو رسول اللہ نے، جو نبی آخر الزمان نے اور رحمان نے ہمیں دین دیا ہے نا قرآن سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین پیش کیا ہے احادیث میں، اس دین سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، جس دین کو ہم لیے پھر رہے ہیں نا، جس کے ہم پیروکار ہیں، وہ نفس اور شیطان کا دیا ہوا ہے۔ آج آپ دیکھ لیں، اپنے حال کی ہر بات دیکھ لیں، میں نے آپ کو مثالیں بھی دی ہیں ابھی پیچھے، کہ نہ ہم اللہ کی آیتوں کو جانتے ہیں، نہ صراط المستقیم کو جانتے ہیں، نہ کلمے کے وعدے کو جانتے ہیں، نہ تقوی کے خالص تقوی والے اعمال جانتے ہیں، نہ من کا تزکیہ قلب سلیم کو جانتے ہیں، نہ نفس مطمئنہ کی ہمیں کوئی خبر ہے، نہ ہمیں امت محمدیہ کا عہدہ نبھانے کی کوئی خبر ہے۔ جو جاننے والے کام تھے وہ نہیں جانے، تو ہم تو رب کو بھی نہیں ابھی جانتے، ہم تو ابھی خود کو بھی نہیں جانتے، تو ہم تو اپنے دین کو بھی نہیں جانتے، ہمارا دین کیا کہتا ہے، اور دین میں ہم نے داخل کس طرح ہونا ہے۔ ہم تو دین کی طرف جانے والا رستہ بھی نہیں جانتے، صراط المستقیم ہمیں اسلام کے گھر میں لے کے جاتا، اور پھر ہم اس کے ستون قائم کرتے، ہمیں تو کچھ بھی نہیں پتا، نہ ترتیب پتا ہے، نہ ترکیب پتا ہے، نہ تفصیل پتا ہے، نہ تشریح پتا ہے، کچھ بھی نہیں ہم نے پتا کیا۔ یہی تو میں آپ سے کہہ رہی ہوں، دین کا ہم نے کوئی پتہ نہیں کیا، دین کو ہم نے نہ بڑھایا ہے، نہ ہم نے خود کو دین کے پیچھے لگایا ہے، ہم نے تو دنیا کو بڑھایا ہے، نفس کو چڑھایا ہے، اور شیطان کے پیچھے خود کو لگایا ہوا ہے، اور کہتے ہیں اپنے آپ کو مسلمان ہیں۔ کس طرح کے مسلمان ہیں ہم؟ میں آپ کو بتاؤں، یہ سارا، یہ کہتے ہیں نا، ہم نے اللہ سے جفا کی ہے اور شیطان نے ہمیں دغا دیا ہوا ہے، یہ حقیقت ہے۔ ہم جفا اور دغا ان دونوں کے درمیان زندگی گزار رہے ہیں، اور سمجھ رہے ہیں کہ میں بڑا خوش بخت ہوں اور خوش قسمت ہوں، کیونکہ کلمہ پڑھا ہے، کیونکہ نماز پڑھی ہے، کیونکہ قرآن پڑھا ہے۔ نہ ہم خود محسن ہیں، نہ ہم احسان کے درجے پر ہیں، مسلم متقی مومن محسن، نہ ہم محسن کے درجے پر ہیں، نہ ہم احسان سے اعلیٰ اور احسن طریقے سے ہر کام کرتے ہیں۔ تو اللہ نے تو کہا ہے کہ زندگی کا مقصد ہی تمہاری زندگی کا مقصد ہی یہ تھا، ایکم احسن عملا۔ اللہ نے تو زندگی کا مقصد ہی یہ دے کے بھیجا تھا، احسن عمل کرنا، مطلب محسن بننا اور احسن عمل کرنا۔ مجھے بتائیں، ہم نے زندگی کا مقصد حاصل کیا؟ ہم نے تو زندگی کا مقصد یہ بنایا ہوا ہے کہ تعلیم حاصل کرنا، جاب حاصل کرنا ہے، اور پھر شادی کرنا اور بچے پیدا کرنا اور گھر اچھا حاصل کرنا اور اپنا موج مستی کر کے دنیا سے چلے جانا۔ ہم نے تو زندگی کا مقصد یہی تو آپ کو میں کہتی ہوں، ابھی تک ہمیں زندگی گزر گئی ساری، دکھ یہ ہو رہا ہے زندگی گزر گئی ہے ساری، میں آپ کو بتاؤں تو کنارہ آنے والا ہے۔ میں کیوں روتی ہوں؟ کہ اب تو کہتے ہیں نا زندگی کی شام ہونے کو آ گئی، اور ہمیں زندگی کا مقصد ہی نہیں ابھی تک پتا، ہاں، اور ہم اپنی مرضی کے، اپنی خوشی کے، آرام کے، جو مجھے اچھا لگا، جو میرا دل کیا، جو میں نے سوچا، جو میں نے چاہا، وہ والے اعمال گول گال کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور سمجھ رہے ہیں یہ اللہ کے معیار کے مطابق ہے، یہ اللہ کی پسند کے مطابق۔ کیسے؟ اللہ نے اپنی پسند اور اپنا معیار قرآن میں بتا دیا ہے۔ کوئی کہتے ہیں نا ڈکی چھپی بات نہیں ہے کہ ہم اللہ کو کل کو جا کے کہیں پتہ نہیں تھا۔ اللہ کہے گا تجھے ہر چیز کا پتہ تھا، ہے، گھر کا پتہ تھا، اولاد کا پتہ تھا، مکان کا پتہ تھا، دکان کا پتہ تھا، جائیداد کا پتہ تھا، گاڑیوں کا پتہ تھا، خریدنے کا پتہ تھا، فائدے کا پتہ تھا، نفع کا پتہ تھا۔ نہیں پتہ تھا تو میرا نہیں تھا تجھے،
باقی تو سب چیزوں کا پتہ تھا. بڑا تو ہوشیار بھی تھا، سمجھدار بھی تھا، چلاک بھی تھا، تعلیم یافتہ بھی تھا، سب کچھ تجھے حاصل ہو گیا. نہیں حاصل کیا تو میری رضا نہیں حاصل کی. جو میں نے تمہیں زندگی کا مقصد دے کر بھیجا تھا احسن عملا، وہ نہیں حاصل کیا. محسن نہیں بنے تم. تو جب محسن ہی نہیں بنے تو اعمال کس کام کے؟ جب ہم نے وہ مقام ہی نہیں حاصل کیا جہاں سے اعمال قبول ہونے تھے، جب انجن ہی ٹوٹا ہوا ہے، انجن ہی ٹوٹا ہوا کمزور انجن ہے، تو پیچھے جو اس کے ٹرین ہے وہ کہاں منزل پہنچے گی؟ وہ تو نہیں پہنچنی. انجن ہی نہیں چل رہا. میں آپ کو یہی تو مثالیں دیتی ہوں کہ آپ کو کسی طرح سمجھ بات آ جائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو دیکھیں بہت اعلیٰ اور اونچی اور عرفہ باتیں کرتے ہیں. کہاں ہمارے جیسے گھٹیا لوگ غفلتوں میں لتڑے ہوئے، کہتے ہیں نا جکڑے ہوئے، نفس اور شیطان کے پکڑے ہوئے. اسی لیے تو ہمیں سمجھ نہیں آتی حدیث پاک، اوپر سے گزر جاتی ہیں. سنا کے ہم کہتے ہیں ہاں وہ میں نے سنی ہوئی ہے، وہ میں نے پڑھی ہوئی ہے، وہ حدیث مطلب کہ یاد رکھتے ہیں، حج کر کے آؤ بخشی جاؤ گی. بس یہ حدیثیں ہم نے پکڑی ہوئی ہیں. جو حقیقت ہے، جو معرفت ہے، جو شریعت ہے، جو سنت ہے، جو طریقت ہے، اس کی ہمیں کچھ خبر نہیں ہے. تو ابھی تک ہم نے بیسک کام نہیں کیے جو رسول اللہ سمجھا رہے ہیں. ہر کام میں احسان فرض کیا گیا ہے، ہر کام میں احسان فرض کیا گیا ہے. دیکھیں حدیث یہ ہے، ہماری تو عبادتوں میں بھی احسان نہیں ہے. ہمارا حال تو اتنا گیا گزرا ہے کہ میں آپ کو وہی تو کہہ رہی ہوں، میرے پاس الفاظ ہی نہیں ہوتے، الفاظ ختم ہو جاتے ہیں. جہاں ہم پڑھے ہوئے ہیں نا وہاں الفاظ ہی نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں الفاظ کی لمٹ وہاں ختم ہو جاتی ہے. اس سے آگے ہم کہیں اس سے بھی نیچے کہیں پڑھے ہوئے ہیں، اس کے لیے لفظ ہی نہیں ایجاد ہی نہیں ہوئے ابھی تک. جو ہمارا حال ہے، جو ہمارے دین کا حال ہے، جو ہمارے من کا حال ہے، جو ہماری زندگی کا حال ہے، جسے رستہ ہی نہیں پتا صراط المستقیم پہ چلنا تھا، جسے لاہ عمل ہی نہیں پتا کلمے کا لاہ عمل کے مطابق زندگی گزارنی تھی، جسے دستور ہی نہیں پتا کہ میں نے تو قرآن کے مطابق چلنا تھا، اسوہ حسنہ کا نہیں پتا پیروی مصطفیٰ میں زندگی گزارنی تھی. کچھ بھی نہیں کیا. جو اللہ نے کام دیے تھے، جو اللہ نے دستور منشور لاہ عمل دیا تھا، جو اللہ نے زندگی کا مقصد دیا تھا، کچھ بھی نہیں اس میں سے ہم نے کیا. یہی تو آپ سے کہہ رہی ہوں، میرے پاس الفاظ ہی نہیں ہے، میں کیا بتاؤں آپ کو ہم نے کیا کیا. جو بھی کیا غفلت، جہالت، ظلمت، منافقت، نفس اور شیطان کے دھوکے میں پڑ کے کیا ہوا ہے. اسی کی دکان سے ہم دن رات سودے لیتے ہیں، نفس اور شیطان کی دکان سے سودا لیتے ہیں. وہ نبی آخر الزمان اور رحمان کی دکان سے کچھ نہیں لیا ہم نے. بتاؤں میں آپ کو ابھی تک ہم دھوکوں میں، پردوں میں، حجابوں میں پڑے ہوئے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں کہ نماز تو پڑھ لی، قرآن تو پڑھا ہوا ہے، کلمہ تو پڑھا ہوا ہے. وہ جو حقیقت حاصل کرنی تھی، معرفت حاصل کرنی تھی، اللہ کی قربت، تڑپ، ملاقات کا شوق حاصل کرنا تھا، کچھ بھی نہیں ہے. بلکہ موت کا تو ہم نام نہیں سننا چاہتے. ہم تو کہتے ہیں جیو ہزاروں سال، بہت لمبی زندگی ملے. ہم تو سمجھتے ہیں یہ خوش قسمتی ہے، لمبی زندگی ملے، خوشیوں بری زندگی ملے، خوش قسمتی والی زندگی ملے. یہ پتہ ہی نہیں، شعور ہی نہیں. شعور یہ گاہی نہیں ہے نا ہمارے پاس، شعور ہے ہی نہیں. خوش قسمتی وہ ہے جو بخشا جائے گا، خوش بخت وہ ہے جسے اللہ کوئی درجہ اور مقام عطا فرمائے گا، خوش نصیب وہ ہے جو امت مصطفیٰ سے اٹھایا جائے گا. ہمیں تو پتہ ہی نہیں خوش نصیبی، خوش بختی کہتے کسے ہیں. ہم نے ساری چیزیں نفسی، شیطانی اور دنیاوی لی ہوئی. کوئی بھی چیز ہماری قرآنی، نورانی، رحمانی، مدنی نہیں ہے. نہیں ہے نا؟ بتائیں مجھے آپ. تو احسن بنتے، احسن اعمال کرتے، محسن بنتے تو ہی آخرت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے حسن المآب، میں بھی تمہیں اعلیٰ درجے دوں گا. تم بھی اعلیٰ اسوہ حسنہ کی، احسن اسوہ حسنہ کی پیروی کر کے آنا، میں بھی تمہیں آخرت میں حسن المآب، اعلیٰ ٹھکانہ دوں گا، میں تمہیں احسن ٹھکانہ دوں گا. ہمیں تو پتہ ہی نہیں. نہ دنیا میں ہمیں خبر ہے کہ ہمیں محسن بن کے جینا ہے، ہر کام احسان سے کرنا ہے. نہ ہمیں یہ پتہ ہے آخرت میں اپنے لیے کوئی کہتے ہیں نا کمٹمنٹ لینی ہے، اللہ سے کوئی ریزرویشن کروانی ہے، حسن المآب بکنگ کروانی ہے. نہ ہم نے رب سے بکنگ کروائی، نہ رب سے سودا کیا، نہ رب کا رستہ لیا، نہ رب کا دیا ہوا وعدہ پورا کیا. رب کا کوئی کام نہیں ہم نے کیا. میں آپ کو بتاؤں یہ جتنے بھی ہماری دوڑیں ہیں اور جتنے بھی ہماری خواہشیں راحتیں ہیں نا، یہ سارے نفسانی، دنیاوی، شیطانی ہیں.
آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ کرنا تو ہمیں کیا چاہیے تھا؟ ہم نفس سے، اپنے نفس سے ہجرت کرتے، نفس امارہ سے لوامہ، لوامہ سے ملہمہ، ملہمہ سے مطمئنہ، مطمئنہ سے راضیہ، راضیہ سے مردیہ، مردیہ سے کاملہ. ہمیں پتہ ہی نہیں. حاصل تو یہ کرنا تھا، نفس کے درجات، پھر قلب کے درجات، مریض سے انیب، انیب سے منیب، منیب سے شہید، شہید سے سلیم. پتہ ہی نہیں کہ یہ مقامات حاصل کرنے چاہیے تھے. ہم نے تو سارا وقت، صحت، مولت، دنگے فساد، اپنی خوشیاں، رونقوں، خواہشوں میں ہم نے ساری ہمت، طاقت جو ہے نا اپنی صرف کر دی. جو رب نے درجات، مقامات اور زندگی کے ہمیں پیغامات دیے تھے، احسان والے بننا، صراط المستقیم پہ چلنا، تقوی والے اعمال، مخلصین اللہ الدین، من پاک نیت صاف، رضائے خدا، اتباع مصطفیٰ میں زندگی گزارنا، اس طرح سے ہم نے کچھ بھی نہیں کیا. نہیں کیا نا. تو یہی تو دکھ ہو رہا ہے مجھے کہتے ہوئے کہ ہم ہر کام قرآن کے مطابق یا نبی آخر الزمان کے مطابق نہیں کرتے. ہم ہر کام اپنی یا اپنے خاندان کی خواہش کے مطابق کرتے ہیں، یا رسم و رواج کے مطابق کرتے ہیں، یا دنیا کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں نا. کرتے ہیں کہ نہیں؟ دنیا کو دکھا دیں، یہ رسم کر لیں، دنیا کیا کہے گی، لوگ کیا کہیں گے، یہ رواج بھی کریں، یہ رسم بھی کریں، یہ خوشی بھی پوری کریں، سب دیکھیں، سب آئیں، سب خوش ہوں، سب ہماری تعریفیں کریں، ہماری عزت ہو. ہم نے تو سارے معیار میں آپ کو بتاؤں دنیاوی بنائے ہوئے ہیں، وقتی بنائے ہوئے ہیں، نفسی بنائے ہوئے ہیں، شیطانی بنائے ہوئے ہیں. رحمان سے، قرآن سے، نبی آخر الزمان سے کچھ نہیں ہم نے لیا. نہ جنتان سے کچھ لیا ہے کہ میں اپنا کوئی ٹھکانہ، کوئی کمٹمنٹ، کوئی بکنگ کروا لوں. نہ حسن المآب، نہ دار القرار، نہ جنت النعیم، نہ جنت العدن، کہیں نہیں بکنگ کروائی ہم نے. کوئی ہم نے کہتے ہیں نا جیسے آپ جانے سے پہلے بکنگ کرواتے ہو، ہم نے کوئی بکنگ نہیں کروائی. کیونکہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا قیمت دو، قیمت ہی نہیں ہم دے رہے، سودا ہی نہیں کر رہے، رب سے سودا ہی نہیں کر رہے. رب سے سودا کرتے مسلمان سے متقی مومن بنتے تو سودا ہوتا. نہ ہم مومن ہوئے، نہ سودا کیا. محسن بنتے تو پھر ہمیں مقام حاصل ہونے شروع ہوتے، ہم پیروی مصطفیٰ والے ہوتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں یہ سمجھا رہے ہیں ہر کام میں احسان فرض کیا گیا ہے. ہر کام احسن طریقے سے کرو، محسن بن کے کرو. حتیٰ کہ جب تم قتل کرو اچھی طرح سے قتل کرو. یعنی جب کوئی جیسے ہوتا ہے نا دیت میں یا قتل کا بدلہ قتل ہوتا ہے، جیسے قانون اور عدالت کی طرف سے جس کو سزا ہو کہ اس کو قتل کے بدلے قتل کیا جائے، تو اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا رہے ہیں جب کسی کو قتل بھی کرنا پڑے تو پھر قتل بھی جو ہے اچھے طریقے سے کرو. اور جب تم ذبح کرو تو اچھی طرح سے، جیسے قتل اچھی طرح قتل کو بھی احسان کے طریقے سے کرو. مطلب یہ ہے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا جب کسی کو دیکھیں سزا ہوتی ہے، پھانسی کی سزا ہوتی ہے، یا تو اس سے پہلے اس کی آخری خواہش پوچھی جاتی ہے کہ تمہاری کوئی خواہش ہے تو بتا دو، یا اس کو پانی پلا دو یا کچھ. تو یہ ہے اچھی طرح سے اس کو قتل کرو. اور جب تم ذبح بھی کرو، اگر جانور جب تم ذبح کرو تو اس کو اچھی طرح سے ذبح کرو. اور ذبح کرنے والے کو چاہیے کہ چھری کو اچھی طرح سے تیز کرے، یعنی جانور کو پہلے کھلا لے، کچھ پلا لے، اور پھر چھری کو اچھی طرح سے تیز کر لے تاکہ جانور کو زیادہ تکلیف نہ ہو. اور اپنے ذبح ہونے والے جانور کو آرام دے، اس کے بھی آرام کا، جانور کے بھی آرام کا خیال رکھو. جانور کے بھی حقوق ہیں. ہمیں تو انسانوں کے حقوق نہیں پتہ. انسانوں کے تو چھوڑیں، ہمیں تو قرآن کے حقوق نہیں پتہ. قرآن کا ہم پر کیا حق ہے؟ اس قرآن میں تفکر کرنا ہے، تدبر کرنا ہے، تفقہ کرنا ہے. اس قرآن سے تزکیہ، طہارت، نور، شفا، برکت، اللہ کی رحمت، ہدایت، حکمت، نصیحت لینی ہے. ہمیں تو قرآن کے حقوق نہیں پتہ. قرآن کو بھی چھوڑ دیں، ہمیں تو رسول کے حقوق نہیں پتہ. اس رسول کی ہم نے سنت، شریعت، طریقت، اس رسول کے اسوہ حسنہ کی ہم نے پیروی کرنی ہے. اس رسول کی عزت، تعظیم، توقیر کرنی ہے. ہمیں تو رسول کے حقوق نہیں پتہ. اور اس سے بھی آگے آ جائیں، ہمیں تو رب کے حقوق نہیں ابھی پتہ.
رب کو جاننا ہے، پہچاننا ہے، ماننا ہے، اللہ کے آگے سر تسلیم ہم کرنا ہے، راضی با رضا رہنا ہے۔ ہمیں تو رب کے حقوق بھی نہیں پتہ۔ تو یہی تو میں آپ سے کہتی ہوں کہ ہمیں ابھی تک خود شناسی نہیں ہے، حق شناسی نہیں ہے، شعوری آگاہی نہیں ہے، قلبی بیداری نہیں ہے۔ یہی تو اصل بات ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے۔ اور شیطان جو ہوتا ہے نا، میں آپ کو گہری بات بتاؤں، شیطان آپ کی نمازوں پہ حملہ نہیں کرتا۔ اتنا وہ بھی کہہ لیں، وہ کیوں عدو مبین، کیوں اسے وہ کہتا تھا کہ میں گمراہ کروں گا، کیونکہ اسے پتہ ہے کسی کو میں دماغ سے پکڑوں گا، کسی کو دل سے پکڑوں گا، کسی کو میں نفس سے پکڑوں گا، کسی کو خواہش سے پکڑوں گا، کسی کو چاہت سے پکڑوں گا، تو ان سے میں حق شناسی چھین لوں گا، خود شناسی چھین لوں گا، ان سے میں شعوری آگاہی چھین لوں گا، ان سے میں قلبی بیداری چھین لوں گا۔ جب یہ سب کچھ میں چھین کے لے جاؤں گا، نور میں لے جاؤں گا، عقل میں لے جاؤں گا، فہم شعور میں لے جاؤں گا، جب سب کچھ شیطان لے گیا تو ہمارا قرآن پڑھنا کچھ حاصل نہیں، نماز پڑھنا بے کیفیت بے حیثیت، روزے رکھنا صرف کھانے پینے کا نام روزہ، کھانے پینے کا انتظار کرو، نئی نئی ڈشیں بناؤ، پتہ ہی نہیں کہ روزے کا مقصد کیا ہے، کہ میں نے نفس کشی کرنی ہے، نفس کو میں نے جکڑ کے پکڑ کے رکھنا ہے۔ جس طرح پورا رمضان میں نے نفس کو جکڑ کے رکھا، خواہشات کو جکڑ کے رکھا، اس طرح پورا سال رکھنا ہے۔ نہ ہمیں روزوں سے کچھ حاصل ہوتا، نہ قرآن سے کچھ حاصل ہوتا، نہ نمازوں سے کچھ حاصل ہوتا ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز برائی بے حیائی سے روکتی ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں۔ نمازیں بھی ہماری بے کیفیت بے حیثیت، قرآن ہمارا بے کیفیت بے حیثیت، روزے ہمارے بے معنی لا یعنی۔ یہ سب کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ اس کے پیچھے شیطان ہے۔ جو نور تھا، آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں آپ کو بالکل بیس پہ لے آئی ہوں، بالکل جسے کہتے ہیں نا جڑ پہ۔ یہ ساری بیماریاں اوپر ہیں، نماز کا مزہ نہیں آ رہا، قرآن کی سمجھ نہیں آ رہی، روزے کا پتہ ہی نہیں، زکوٰۃ دے کے ہوش ہی نہیں، حج عمرے کر رہے ہیں پتہ ہی نہیں، یہ ساری بیماریاں غافلانہ جاہلانہ ظالمانہ اوپر ہیں۔ نیچے بیماری نیچے ہے، بالکل نیچے۔ شیطان نے ہمارے اندر کا نور لے گیا ہوا ہے، قلبی آگاہی کہتے ہیں نا، قلبی بیداری، شعوری آگاہی، خود شناسی، حق شناسی، یہ سب تو شیطان لے گیا ہوا ہے۔ زندگی کا مقصد شیطان لے گیا ہوا ہے، زندگی کا راستہ شیطان لے گیا ہوا ہے، تقویٰ کا زادیرہ شیطان لے گیا ہوا ہے۔ آپ سمجھ رہے؟ جو اصل ساری چیزیں تھیں شیطان لے گیا ہوا ہے، ہم نقل لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نقل لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، روح شیطان لے گیا ہوا ہے، ہم جسم لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ تو ہم ذرا سوچیں کہ جب تک ہمارے اندر حق شناسی اور خود شناسی نہیں ہوگی، میں پہلے اپنے آپ کو جانوں میں کیا ہوں، یہاں سے شروع کریں، میں کیا ہوں، میں غافل ہوں کہ جاہل ہوں کہ فاسق ہوں منافق ہوں، میں کس کیٹیگری میں آتا ہوں، میں کافر ہوں کیا ہوں؟ اگر میں آیات کے مطابق نہیں چل رہا، اگر میں رسول کی پیروی نہیں کر رہا تو میں کفر میں ہوں نا۔ یہی تو کفر ہے، اور کفر کیا ہوتا ہے؟ من موجی تان آسانی زندگی گزارنا، یہی تو کافر کرتے ہیں۔ دنیا کے پیچھے دوڑنا، دنیا کی خواہشیں، راحتیں، زینتیں حاصل کرنا، یہی تو کافر کرتے ہیں۔ اگر ہمارا یہی حال ہے تو ہمارا حال کافرانہ ہے۔ تو جس کا حال کافرانہ ہے، اس کی عبادتیں غافلانہ، جاہلانہ، فاسقانہ، منافقانہ، اس کا دل سیاہ ہے، اندھا ہے، مردہ ہے، اور مردہ دل والا جتنی مرضی عبادتیں کر لے، اس کی عبادتیں بھی ساری بے اثر ہوں گی، بے کیفیت ہوں گی، بے اجر ہوں گی۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ تو اصل کام کیا ہے؟ اپنے آپ کو جگاؤ، پہلے اپنے آپ کو پہچانو میں کیا ہوں، خود شناسی پیدا کرو، پھر حق شناسی، اللہ کو جانو پہچانو مانو، جو میں نے سارا آپ کو سمجھایا ہے۔ اس کے بعد پھر قرآن کی آیتوں سے تزکیہ طہارت تقوی حاصل کرو، پھر ذکر سے اپنے قلب کو بیدار کرو، ضربیں لگا کے، پھر کلمے کا وعدہ نبھاؤ، قرآن سے ڈھونڈو لا الہ کہاں کہاں ہے، میں نے وہ ساری چیزیں چھوڑنی جہاں لا الہ، پھر صراط المستقیم پر چلنے کی ہر وقت ہر دم کوشش کرو۔ میرا ایک کام سنت، شریعت، طریقت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور محبت اور اتباع سے ہٹ کے نہ ہو، بھلے کوئی آئے نہ آئے، میں نے سنت، شریعت، طریقت کو نہیں چھوڑنا۔ صراط المستقیم ہر وقت میری زندگی کا راستہ صراط المستقیم ہو،
یہ سارے مجاہدے ہیں جو آپ کو کرنے چاہیے. آپ سمجھ رہے ہیں یہ کتنے سارے مجاہدے دیکھیں بن جاتے ہیں. کلمے کا وعدہ، صراط المستقیم کا راستہ، قرآن سے تزکیہ، نبی کا اسوہ حسنہ، اور امت محمدیہ کا عہدہ اور احسان کا درجہ. یہ سارے جو ہیں آپ کو درجات اور مقامات یہ مجاہدوں سے حاصل ہوں گے. آپ سمجھ رہے. اور مجاہدہ کوئی بندہ اکیلا بیٹھ کے نہیں کر سکتا. گھر بیٹھ کے تو میں خود ہی یہ سارا کچھ حاصل کر لوں، آپ خود نہیں کر سکتے. اس لیے کسی جماعت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی فرمایا ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ كُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ کے ساتھ جا کے بیٹھو تاکہ تمہیں بھی یہ درجات، یہ مقامات، یہ مجاہدات حاصل ہوں. اللہ کرے ہماری موت کا وقت آنے سے پہلے ہم انسان، مسلمان، قرآن، ایمان اور بن جائیں. یہ ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں چاہتے ہیں. یہ ہے وہ مقام جہاں رب ہمیں چاہتا ہے. پہلے یہ حال حاصل کرو، ہمارے اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول اور منظور ہوں گے. اللہ کرے حدیث پاک کا نور ہمارے سینوں میں اتر جائے تاکہ ہم اپنی اب بننے میں گزاریں اور راضی رحمان کرنے میں گزاریں اور پیروی نبی آخر میں گزاریں تاکہ ہماری موت، ہمارا خاتمہ بالایمان ہو. آمین ثم آمین.